دوستو آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لفظ صدقہ، ہدایت اور موذی۔ سب سے پہلے بات کریں گے لفظ صدقہ پر۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے خیرات، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی غریب کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اس کو کچھ دے رہے ہیں جیسے پیسے یا کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے، تو وہ آپ کے اوپر سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ دان، پروپکار، بھکشا اپکار اور دھرم دان، چیریٹی اور ڈونیشن جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، صدقہ اتارنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ فرحت عباس کا شعر ہے، شہر کا شہر میری جاں کی طلب رکھتا ہے، آج سوچا ہے یہی جان کا صدقہ دے دوں۔ اس کے بعد لفظ ہدایت۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھانے کا عمل، رہنمائی، رہبری نیز نجات کا راستہ۔ یعنی ہدایت کا مطلب ہے ایک ایسا راستہ جو سچا راستہ ہو، جو خدا کی طرف جاتا ہو یا جو آپ کو اچھائی کی طرف راغب کرتا ہو۔ پتھ پردرشن، نیترتو، ستیہ مارگ دکھانا اور مارگ درشن، لیڈنگ ون انٹو دا رائٹ وے ان دا لٹرل اور ریلیجیس سینس، گائیڈنس اور ڈائریکشن۔ خدا سب کو نیک ہدایت دے، یعنی خدا سب کو نیک راستے پر چلائے۔ فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اس کے بعد لفظ موذی۔ موذی کا مطلب ہے ایذا دینے والا، دکھ پہنچانے والا، ظالم، تکلیف پہنچانے والا، جان کے لیے خطرناک اور زہریلا۔ اتپاتی، اتیاچاری، اتتائی، اتپیڑک، ٹورمنٹر، آپریسر، میلیگننٹ، پینیشیس، وکڈ، ڈیڈلی اور پوائزنس جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ اور بچھو موذی جانور ہوتے ہیں، یعنی سانپ اور بچھو ایسے جانور ہیں جس سے انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا۔ یعنی انسان کے لیے سب سے موذی، سب سے مشکل کام ہے نفس کو اپنے مارنا، نفس پر اپنی قابو رکھنا۔ تو دوستو اسی خوبصورت شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔